نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 71 سے 76۔ سب سے پہلے ان کی روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، خذو پکڑو، ٹھیک ہے، کسی چیز کو گراسپ کرنا، پکڑنا، حذرکم بچاؤ، ہتھیار تمہارا، ٹھیک ہے، حذر جو ہے یہ آپ کے ہتھیار کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے۔ فنفرو، پھر نکلو، نفرہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جنگ کے لیے نکلنا۔ یوزولی اس کا لفظی معنی ہوتا ہے نکلنا یا نکالنا یا جانا، لیکن اگر آپ اس کو آیت کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو یہ اسپیشلی جنگ کے نکلنے کے کانٹیکسٹ میں استعمال کیا گیا ہے کہ آپ جب جنگ کے لیے نکلیں تو فرمایا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پھر نکلو جب آپ اپنے پروٹیکشن اختیار کر لیں، صباتن، چھوٹے دستوں میں۔ صباتن کیا چیز ہے؟ صبتن کی جمع ہے یعنی چھوٹے دستے، فیو پیپل، یعنی جو ایک بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے دستوں میں جمع ہونا، جماعتوں کی شکل میں، ٹکڑیوں کی شکل میں نکلنا، ٹھیک ہے، اس کے نکلنے کے لیے صبات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ او یا انفرو جمیعا، نکلو سب اکٹھے، جمع ہو کے، بڑی تعداد میں، دونوں طرح سے نکلنے کی اجازت دی ہے، چاہے تو آپ کم لوگ میں یعنی ٹکڑیوں کی شکل میں نکل سکتے ہیں، یا پھر آپ اکٹھے ہو کے بھی نکل سکتے ہیں جب بھی آپ اللہ کی راہ میں نکلے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے، لمن، البتہ وہ ہے جو لَيُبَطِّئَنَّ، لَيُبَطِّئَنَّ کیا چیز ہے یہ؟ دیکھیے با، طا اور حمزہ اس کا روٹ ہے، ڈھیلا پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، سست پڑھنا یا پیچھے رہ جانا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ دیر لگاتا ہے وہ، یعنی کوئی ہے تم میں سے جو دیر لگاتا ہے کس چیز میں؟ نکلنے میں اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے، اپنے جو اس نے فیصلہ کیا ہے یا پھر آس پاس کے لوگ نکل رہے ہیں، اب اس کو بھی پتہ ہے کہ اسے بھی نکلنا ہے، اس سچویشن میں وہ کیا کرے؟ بہانے بنانے لگے اور دیر کر دے نکلنے میں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پھر اگر پہنچے تمہیں، مصیبتن، کوئی مصیبت، قالا، وہ کہتا ہے، یعنی وہ جو ابھی تک نہیں نکلا تھا، اگر وہ دیکھتا ہے کہ سارے نکلنے والوں کو کوئی پرابلم آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ پڑی ہے ان کے نکلنے کی وجہ سے، قال قد انعم اللہ، تو کیا کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے تو بچا لیا گیا، ٹھیک ہے، اچھا ہوا میں نہیں نکلا، تحقیق انعام کیا اللہ نے علیہ مجھ پر، اذ لم اکم معہم، جب کہ نہ میں تھا ان کے ساتھ، شہیدہ حاضر، میں ان کے ساتھ نہیں نکلا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فضل کیا، میں بچ گیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، البتہ اگر پہنچے تم کو کوئی فضل اللہ کی طرف سے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، جیت ملتی ہے، یا پھر مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، یا کوئی بھی بینیفٹ جو ملتا ہے باقی لوگوں کو، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ، البتہ وہ ضرور کہے گا، کأن لم تکم بینکم وبینہ مودہ، کہ گویا کہ نہ تھی درمیان تمہارے اور اس کے کوئی محبت، کہ یعنی اس کا جو یہ کہنا ہے، جو آگے جو جملہ آ رہا ہے، وہ اس کا یہ کہنا اس طرح سے ہے جیسے کہ اسے تم نے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا، تم سے کوئی محبت ہی نہیں تھی۔ کیا بات کہتا ہے وہ؟ یا لیتنی، ہائے افسوس مجھ پر، کنتو معہم، ہوتا میں ان کے ساتھ، یعنی آپ کو مصیبت ہو گئی ہے تو اسے آپ میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو پریشانی ہوئی تو ان کا حال پوچھ لیتا، یا کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، ان کی ہیلپ کرتا، لیکن جب آپ کے اوپر پرابلم آئی ہے تو وہ کیا سوچ رہا ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں کامیابی پاتا، کامیابی بڑی، میں بھی اس مال کا حصے دار ہو جاتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس چاہیے کہ جنگ کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ، جو یشرونا، جو بیچ دیتے ہیں، شین را یا اس کا روٹ ہے بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ بیچنے کے کانٹیکسٹ میں آیا ہے، جو بیچ دیتے ہیں الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے بدلے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی جنگ کرے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتل، پھر وہ قتل کر دیا جائے، یعنی جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں دین کی بلندی کے لیے نکلا ہے، اور پھر اگر وہ قتل ہو جاتا ہے، یعنی وہ شہید ہو جاتا ہے، او یغلب،
یا وہ غالب آ جاتا ہے یعنی وہ جیت جاتا ہے، فسوف نعطیہ اجرا عظیما، پس ان قریب ہم دیں گے اسے اجر بہت بڑا. دونوں کو اجر ملنا ہے، چاہے وہ شہید ہو کہ چاہے وہ غازی فتح یاب ہو کر واپس لوٹ آئے. وما لکم، اور کیا ہے تمہارے لیے، یعنی آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ واٹ از رانگ ود یو، لا تقاتلون، تم جنگ نہیں کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین من الرجال والنساء، حالانکہ جو کمزور ہیں، ضعف سے بنا ہے یہ ضاد عین فا، جو کمزوری کی نشانی ہوتی ہے، تو یہاں مراد ہے وہ لوگ جو کمزور ہیں، بڑی عمر کے ہیں یا بیمار ہیں، من الرجالی مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، یعنی کمزور لوگ جو ہیں، الذین، وہ کیا کہتے ہیں، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریہ، اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے، الظالمی اہلھا، یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، یعنی وہ لوگ جو کسی بستی میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ مسلمانوں کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم کو اس سے نکال. ٹھیک ہے، obviously اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آئیں گے نکالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم صادر کر سکتا ہے، لیکن آپ کا اور میرا ٹیسٹ ہے یہاں پہ، باقی مسلمانوں کا ٹیسٹ ہے کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے اپنے باقی مسلمان بھائی بہنوں کے لیے، ایسے کمزور مسلمانوں کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے. وجعل، اور بنا، لنا ہمارے لیے، میں لدن کا ولیہ، اپنے پاس سے کوئی حمایتی، کہ ہمارے لیے کوئی ولی بنا، کوئی مددگار بنا کہ جو ہماری ہیلپ کرے، ہمیں یہاں سے نکالے. وجعل لنا من لدن کا نصیرا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار، کوئی ہیلپر ہو جو ہماری ہیلپ کرے، ہمیں یہاں سے نکالے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جو ایمان لائے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے، یعنی جو ایمان والے ہیں جنگ تو وہی کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایکچولی جن کے اندر ایمان ہے وہی اللہ کے راستے میں قتال کے لیے نکلتے ہیں. والذین کفروا، اور جو کفر کرتے ہیں، جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں، یعنی غیر اللہ کے جو پاورز ہیں، اللہ کے علاوہ ہر چیز کے لیے وہ فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ اللہ کے دین کے لیے فائٹ کریں، اللہ کی رضا کے لیے فائٹ کریں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ شیطانوں کے دوست ہیں، آپ ان سے جنگ کریے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بدلے میں کیا ہوگا کہ آپ کو یقیناً اس جیت حاصل ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جو شیطان کی چالیں ہوتی ہیں وہ بہت کمزور ہیں، وہ جو بھی پیترا اپنانے کی کوشش کرے گا، آپ کو ہرانے کی کوشش کرے گا، الٹیمیٹلی وہ ہارے گا، کیونکہ اس کی چال ضعیف ہے، کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو پاور ہے اور ایمان والوں کی جو طاقت ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے اگر آپ واقعی ایمان والے ہیں. تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 71، یا ایھا الذین آمنو. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ آپ لوگوں کو ورڈ سمجھ میں آ جائیں گے، جیسے ابھی ہم نے روٹ ورڈز پڑھے، اسی طرح آیت پہ غور و فکر کر کے دھیان سے سمجھیے کہ کیا آپ کو اس کا میننگ سمجھ میں آ رہا ہے جو ہم نے پڑھا ہے، اور اگر نہیں آ رہا تو اب دھیان سے سننے کی کوشش کریے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، خذو، پکڑو، لے لو، اختیار کرو، حذرکم، اپنا بچاؤ، یعنی اپنا بچاؤ کر کے رکھو، تیار رہو، محتاط رہو. ٹھیک ہے، تو جو یہاں پہ حذرکم ہے، اس کے معنی جو ہے کسی خوفناک چیز سے الرٹ ہونے کے ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو نقصان دے رہی ہے، خوفناک ہے، تو آپ اس سے الرٹ رہیں، یا وہ چیز تیار رکھو جس سے تم اپنے آپ کو بچا سکو. ٹھیک ہے، ان چیزوں کے اسپیشلی استعمال ہوا ہے جو جنگ میں دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے یوز ہوتی ہیں، جیسے زرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یا ہم زبان میں دیکھیں گے اسلحہ اختیار کرنا، تلوار لینا، ٹینکس ریڈی رکھنا، جو بھی چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر دشمن کا حملہ ہوگا تو آپ کے پاس وہ سامان ہونا چاہیے، آپ انپریپیئرڈ نہ ہو، آپ اپنی طرف سے پوری احتیاط رکھیں. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اب فائٹ کرنے کو کہا جا رہا ہے یا ان نیسیسری کہیں پہ جا کے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نہیں، لیکن اگر حملہ ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ انپریپیئرڈ رہ جائیں. مسلمان ہمیشہ ریڈی رہتا ہے، چوکس رہتا ہے، اس کو کبھی بھی اس کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، چاہے وہ باہر سے ہو، چاہے وہ اس کی اپنی ذات سے ہو، چاہے وہ شیطان کی طرف سے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والے اپنا بچاؤ پکڑ لیں، اپنا اسلحہ تیار رکھیں. ٹھیک ہے، ظاہری اسباب بھی اختیار کریں، اور ظاہری اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ توکل نہیں کرتے، کیا اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں بچا سکتا جو آپ تلوار لے کے بیٹھے ہوں؟
لیکن یہاں پہ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ توکل بھی اختیار کریں گے لیکن اسباب بھی اختیار کریں گے. یہ عملی اقدام کی ہی اسکیم ہے, یہ وار ٹیکٹکس کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے سورہ نساء میں جنگ عہد کے بعد جو ہے یہ صورت نازل ہوتی ہے, جنگ احزاب سے اور پہلے نازل ہوتی ہے یہ والی صورت. ٹھیک ہے, یہ دور جو ہے وہ آزمائش کا تھا, جس میں شکست کی وجہ سے لوگ حملہ کرنے کی تیاری نہیں کر پا رہے تھے. یعنی جب ان کو جنگ عہد کے بعد شکست ہوئی تھی تو مسلمانوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ بریک ہو گیا تھا, کہ ان کی ہمت ٹوٹنے لگ گئی تھی. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے, آپ کو ایک بار ہار کا سامنا ہوا ہے یا شکست ہوئی ہے یا آپ زخمی ہوئے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آگے کی تیاری نہیں کریں گے, ہمت کھو بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, قبائل کے جو حوصلے تھے وہ مسلمانوں کے خلاف اور بڑھنے لگ گئے تھے. اب مسلمان جو ہیں لوگوں کو لگتا تھا کہ ان کو تو ہرانا آسان ہے, تو لوگ آس پاس کے جو قبائل تھے وہ بھی مسلمانوں پر چڑھ دوڑنے کے لیے آپس میں پلاننگ کرنے لگ گئے تھے. ٹھیک ہے, اسی لیے مسلمانوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اپنا اسلحہ تیار رکھیے, اپنا مورل بڑھا کے رکھیے, اپنا اسپرٹ بڑھا کے رکھیے, اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے لشکروں میں یا پھر بڑے بڑے لشکروں میں بھی تیار رہیے. حالات کے مطابق آپ کو تیار رہنا ہے. ٹھیک ہے, تو عربوں میں جو دو طرح سے جنگیں ہوا کرتی تھی, چھوٹے دستوں کی فارم میں بھی یا بڑے لشکر کی فارم میں بھی. تو اسی لیے اپنے اسباب بھی فراہم رکھے. صرف تسبیح کے زور پر جنگ نہیں جیتی جا سکتی, آپ کو پوری تیاری رکھنی ہوگی. اور پھر جہاد کے لیے اکیلے نہیں جانا ہے, گروپ میں جانا ہے, چاہے چھوٹا گروپ ہو یا بڑا گروپ ہو, ورنہ نقصان ہو سکتا ہے. اور یہ عام معنی میں بھی لیا جاتا ہے, یعنی اگر آپ سفر پہ بھی نکلتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ گروپ میں جائیں. ٹھیک ہے, فرمایا کہ بہترین ساتھی 4 ہیں. آپ کو کہیں جانا ہے تو 4 لوگ ہونے چاہیے, یہ بہترین ساتھی ہیں. ٹھیک ہے, 3 کو منع نہیں کیا گیا, 2 کو منع نہیں کیا گیا, لیکن بہترین کیا ہے کہ آپ 4 لوگ اکٹھے نکلیں. ایسے ہی بہترین فوجی دستہ 400 کا ہے اور بہترین لشکر 4000 کا ہے. اس لیے اگر آپ کو پلاننگ کرنی ہے تو اس اسکیم پہ رکھ کے پلاننگ کریں گے انشاءاللہ, تو پھر آپ کو شکست 2-4 ہونے سے بچ جائیں گے. پھر نکلو الگ الگ دستوں میں یا ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو, اکٹھے نکلو, دونوں طرح سے آپ نکل سکتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت میں بھی آتا ہے نکلو ہلکے ہو یا بھوجل, یعنی تھوڑے ہو یا کم ہو لیکن نکلو. اب سوال یہ آ رہا ہے کہ کیا کسی جنگ کے موقع پر سب کا نکلنا ضروری ہے, یعنی کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو نکلنا ضروری ہے؟ تو یہاں پہ اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر حالات تقاضا کرتے ہیں اور امام وقت اس وقت کے لوگوں کو بلاتا ہے, اب ضرورت ہے کہ سب کو اکٹھا ہونا ہے, کہ اب بات نہیں بن سکتی, تو اس سچویشن میں جو جہاد ہوتا ہے, جو جنگ کا ٹائم ہوتا ہے, تو وہاں پہ وہ فرض ہو جاتا ہے اگر آپ کو عام اعلان آپ تک پہنچ جائے. ادروائز یہ جو ہے فرض کفایہ میں آتا ہے, یعنی کچھ لوگ بھی اگر قتال کے لیے جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور باقی لوگ علم حاصل کرنے میں یا پروٹیکشن میں رک کے وہیں پر حفاظت کے کام لیتے ہیں, تو دیٹ از آلسو کریکٹ, یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے, سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں آتا ہے اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ سارے ہی مومن نکل کھڑے ہوتے, بلکہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان میں سے ہر بستی کا ایک گروہ نکلتا تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے اور اپنی قوم کو خبردار کرے جب وہ ان کے پاس پلٹے. ٹھیک ہے, یعنی کچھ لوگ ہوں جو لڑنے کے لیے جاتے ہیں, حفاظت کے لیے جاتے ہیں, سرحدوں کی حفاظت کریں, اور باقی کے جو لوگ گھر میں پیچھے رہتے ہیں وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں گے. اب وہ اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے کہ باقی لوگ تو ہمارے بہاف پہ لڑنے جا رہے ہیں, ہماری جو مرضی کریں, ہم اپنی زندگی, اپنا وقت, اپنے ریسورسز سب کچھ ضائع کریں, عیش کی زندگی گزاریں. نہیں, یہاں فرمایا کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں گے, اور جب وہ لوگ واپس آتے ہیں تو اپنی قوم کو خبردار کریں گے, جو انہوں نے سیکھا ہوگا وہ ان لوگوں کو بھی بتائیں گے, کیونکہ ان کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا. ہر کسی کو اپنی ڈیوٹی پتہ ہو, سب ایک کام نہیں کر سکتے. کچھ لوگ اپنے آپ کو تعلیم کے کاموں کے لیے مخصوص کریں اور وہ اس کام میں مہارت پیدا کر کے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں. ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس کی اسکلز کس چیز میں بہتر ہیں, کیا اچھا کر سکتا ہے وہ, تو اسی چیز کو اچھے سے سیکھیں ایکسپرٹیز کے لیول پہ, اور پھر دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچائیں. لہٰذا ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو اپنے دشمنوں سے چوکنا رہنا چاہیے, پھر جیسے بھی حالات ہو اسی کے مطابق اپنے دین کا دفاع کریں. کہ مومن ہوشیار اور سمجھدار ہوتا ہے, معاملہ فہم ہوتا ہے, خطرات کو محسوس کرتا ہے, پہلے سے دیکھتا ہے کہ حالات آگے کیسے ہونے والے ہیں, پھر اس کے مطابق اپنے سراؤنڈنگز کے حساب سے اویئر رہ کر پھر وہ فیصلہ لیتا ہے.
اب یہاں پہ یہ جو نصیحت ہے یہ کیوں کی جا رہی ہے، تو اس آیت کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے کہ مدینہ میں احد کے بعد جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو حالات خراب ہو گئے تھے، خوف رہنے لگا تھا، اسی لیے چوکنا ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور پھر مدینہ کے ارد گرد جو تھے منافقین مدینہ اور آپس کے قبائل ہے، وہ آپس میں پلاننگ کر کے سنی سنائی باتوں کو ان کو پھیلا کے، پروپیگنڈا پھیلا کے مسلمانوں کے اندر خوف اور ہراس پیدا کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے کیا ہوتا ہے جب آپ خوف کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کو پھر اس طرح سے کانفیڈنس یا پھر اس طرح سے بہادری محسوس نہیں ہوتی، اسپیشلی جب آپ پہلے کسی چیز میں ہار چکے ہوں یا شکست کا سامنا کر چکے ہوں. کسی ناکامی کے بعد انسان کی کیا نفسیات ہوتی ہے کہ وہ بہت کانشیس بھی ہو جاتا ہے اور پھر اسے نیگیٹو تھنکنگ بھی آنے لگتی ہے. مثال کے طور پر جیسے آپ کار چلاتے ہیں کہ تو اس وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کار لگ جاتی ہے کہیں پر یا کوئی بھی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کار کا، تو پھر جب آپ دوبارہ اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، دوبارہ وہی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک فلیش بیک آنے لگتا ہے، آپ کے اندر ایک ڈر سا بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کسی بھی انسیڈنٹس میں ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے جس میں ہمیں شوق لگا ہو. تو اگر انسان مستقل طور پر ایسی حالت میں رہے تو اس کا کانفیڈنس ختم ہو کے رہ جاتا ہے اور وہ کوئی تعمیری کام نہیں کرتا. تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بجائے خوف کا شکار ہونے کے اپنے ڈر کا سامنا کریں. اسی لیے حل بتایا جا رہا ہے کہ محتاط رہیے، ٹھیک ہے، اویئر رہیے، اپنی سرحدیں مضبوط رکھیے، یعنی پہرا مضبوط رکھیے اور پھر تیاری بھی پوری رکھیے. انسان کو کسی وجہ سے بھی کبھی کوئی نقصان ہو جائے تو وہ مایوس نہ ہو، خوفزدہ نہ ہو، پیچھے نہ پلٹے. ٹھیک ہے، چاہے کسی جاب کے لیول میں ہو، کیا کسی رشتے کے لیول میں ہو، جیسے کوئی رشتہ ریجیکٹ ہو جائے یا پھر ہماری کسی سے انبن ہو جائے، کوئی بھی ایسی بات ہو جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، دل نہیں چھوٹا کرنا، اپنا کام چھوڑ کے نہیں بیٹھنا، سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا. اگر کوئی ایسی فالس نیوز بھی پھیلائی جا رہی ہے، آپ کے بارے میں کوئی کچھ برا کہہ رہا ہے، آپ کانفیڈنٹلی اپنا کام کرتے جائیے کہ ان چیزوں سے بچ کے، ان چیزوں سے نظریں ہٹا کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا فوکس کیا ہے اور پھر آپ آگے بڑھتے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے قدم جما دے گا. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَهُ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، یعنی بے شک تم مسلمانوں میں سے البتہ جو ضرور دیر لگائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا، تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو لڑائی سے جی چراتے ہیں. اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ وہ نکلنا نہیں چاہیں گے، عذر بہانے پیش کریں گے، ہیلے بہانے بنانے کے لیے تیار رہتے ہیں. کبھی بھی کوئی نیکی کا کام ہو تو آپ دیکھیں گے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایکسکیوز دے دیتے ہیں، سائڈ ہو جاتے ہیں کہ ابھی ہم بزی ہیں، ہم نہیں کر سکتے، بعد میں کریں گے، ادھر سے اجازت نہیں ہے، وقت نہیں مل پاتا. تو جس کو کرنا ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی وقت نکال لیتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے بہانے بنانا یہ ایک منافقت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اگر تم کو کوئی مصیبت آئے تو کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کر دیا، یعنی اللہ کا مجھ پر فضل ہو گیا کہ جب کہ نہیں تھا میں ان کے ساتھ، میں جنگ میں موجود نہیں تھا، میں جاتا تو میرا بھی یہی حال ہو جاتا. تو یہ منافقت جو ہے یہ خود غرضی لے کر آتی ہے. منافقت جس کے اندر ہوتی ہے وہ خود غرض ہو جاتا ہے، وہ انسان سوچتا ہے کہ کاش میں اس چیز سے بچ جاؤں، یعنی میں نقصان سے تو بچ جاؤں لیکن فائدہ مجھے ضرور حاصل ہو. پھر دین میں وہ جان نہیں لگانا چاہتا، جیسے اسے آخرت کی پرواہ نہیں ہوتی تو وہ بڑا کام بھی نہیں کرے گا، اسی لیے وہ اس سے جی بھی چرائے گا. اگر جنگ پہ جانے سے کوئی تکلیف آتی ہے تو تب بھی آپ یہ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ کا انعام سامنے رکھیے. حالانکہ اللہ کے راستے میں اگر آپ غازی ہو یا شہید ہو، دونوں ہی خیر ہیں. اسی لیے یہاں پہ خطاب منافقین سے ہے کہ جو ہیلے بہانے بنا کر پیچھے رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے. مسلمانوں کو محتاط رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیے حالات کو، دیکھ کر اندازہ کریں، حقائق کو اندر تک دیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ خود کام کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. ان کو بھی جہاد سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا کام، نیکی کا کوئی کام کوئی کر رہا ہو، کوئی پڑھ رہا ہے یا اس نے کوئی آیت پڑھ کے اللہ کے حکم کو جاننے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کری تو اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، ایسی ایسی باتیں لے کر آتے ہیں کہ انسان کے دل میں شک پیدا ہو جائے، ایسی آپ سے محبتیں جتائیں گے کہ آپ ان سے بہتر آپ کا کوئی خیر خواہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک حوصلہ مند انسان جب اس کے اندر عزم آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی بات میں ڈٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ لوگوں سے حوصلہ نہیں لیتا،
اور لوگ اس کے حوصلے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ جب تم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، کہ اگر تمہیں کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو آپ کا نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے کہ جب آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ سنبھال لیا اس سے پہلے ہی، اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، یعنی کہ اگر وہ اپنے آپ کو اس چیز میں ڈال دے تو وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں سستی دکھانا، پیچھے رہنا، چھپ جانا، کام چوری کرنا، قربانی نہ کرنا، خصوصاً دین کے اور اجتماعی کاموں میں جس میں دین کا فائدہ ہو، سب مسلمانوں کی اس میں مصلحت ہو رہی ہے، اس میں دیر لگانا، ایکسکیوزز دکھانا، یہ منافقت کی علامت ہے کہ یہ منافقت کو پیدا کرتی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ قربانی کے بغیر اللہ کے محبوب اور دیندار کہلانا چاہتے ہیں، کامیابیاں پانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم ذاتی کاموں میں تو رسک لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جس میں ہماری فیملی کو، ہمارے بچوں کو یا ہمیں کوئی بینیفٹ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ہم قربانیاں کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ کوئی اچھے ڈش بنانی ہو ہمیں تو 2-3 گھنٹے بھی ہم کچن میں کھڑے رہ سکتے ہیں، دعوت کے ٹائم ہو تو بھی ہم اتنا ٹائم نکال سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ہم جتنا بھی ٹائم نکال سکتے ہیں، ان کے لیے مشکلیں برداشت کر سکتے ہیں۔ جب دین کے کام میں وقت لگانے کی باری آتی ہے، اپنا ٹائم دینا ہوتا ہے، اپنی جان لگانی ہوتی ہے یا کچھ مال لگانا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ ہم اسے اپنا کام کیوں نہیں سمجھتے؟ کون کرے گا وہ کام آگے جس طرح ہم اپنی ذاتی کاموں کے لیے کرتے ہیں؟ تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہماری جلدی کس چیز میں ہے اور ہم کن چیزوں کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ کون سے ایسے کام ہیں ہم جو سوچتے ہیں بعد میں کر لیں گے، فی الحال ہم یہ کام کر لیں، دیٹ از مور امپورٹنٹ فار اس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قسم دے کر حذیفہ بن یمان سے پوچھا تھا، حضرت حذیفہ بن یمان سے، کہ کہیں میرا نام تو منافقین میں سے نہیں ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر وہ پرواہ کرتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر منافقت تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور یہ ایک راز تھا، وہ دوسروں کو نہیں بتانا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ فکر کیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اندر بھی کوئی منافقت کی صفت ہو اور مجھے پتہ بھی نہ ہو اور میں بھی منافقوں میں شامل ہو جاؤں۔ اسی لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا کمیٹڈ ہیں اپنے دین کے ساتھ، اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، اور اسپیشلی کہ ہم مسلمانوں کو یعنی اس پورے دین کو اپنی ذات پر مقدم رکھ رہے ہیں یا نہیں، یا ہم اس کو سیکنڈری سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو انسان محبت کرتا ہے وہ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کے کاموں سے، اللہ کے دین کے کاموں سے بھی محبت رکھتا ہے۔ تو اور یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو اللہ کی راہ سے اگر ہم اپنی جان اور اپنا مال بچا لیں گے تو بچا کر ہم اس کو لے کے کہاں جائیں گے؟ وہ پیسہ کہاں جائے گا؟ اگر ہم چاہیں تو اسے دنیا میں ہی اسپینڈ کر لیں، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کا سب دنیا میں استعمال کر کے اسے خرچ کر دیں، تھکا دیں، یوز کر دیں، بالکل اس کو ختم کر دیں، یا پھر اعلیٰ جنت کے لیے اس کو تیار رکھیں، یا پھر اپنا جتنا بھی سرمایہ ہے، جتنا اپنا وقت ہے، وہ جنت میں گھر بنانے کے لیے اپنا سب پورا کنٹریبیوشن لگا دیں۔ حقیر دنیا یا اعلیٰ جنت، یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کس چیز کے لیے ایکچولی کام کرنا ہے۔ اور البتہ اگر وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، البتہ اگر تمہیں اللہ کا فضل کچھ پہنچتا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، کسی جنگ میں کامیابی ملتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے تم مال حاصل کرتے ہو، البتہ وہ ضرور کہیں گے کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، یا لیتنی کنت معہم، تو میں بھی عظیم الشان کامیابی پاتا، ٹھیک ہے، فافوز فوزن عظیمہ، اس لیے اس کے لیے عظیم الشان کامیابی، یعنی ایسا انسان جو منافق ہوتا ہے اس کے لیے عظیم الشان کامیابی کس میں ہے؟ مال حاصل کرنے میں، حالانکہ حقیقت میں آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، کہ یعنی جو آخرت میں کامیاب ہو گیا وہ ایکچولی کامیاب ہے، لیکن ایسا انسان جو صرف دنیا دنیا کرتا ہے، دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، مال جمع کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس کے لیے کیا کامیابی ہے کہ کاش میں نے بھی دین کا کام کیا ہوتا تو لوگ آج میری بھی تعریف کر رہے ہوتے،
ٹھیک ہے، میں نے بھی نیکی کا کام کیا ہوتا آگے بڑھ کے کچھ، تو پھر کیا ہوتا جیسے فلاں لوگوں کی نظروں میں بہت زیادہ مقدم ہو گئی ہیں، لوگ ان کو معزز سمجھنے لگے ہیں، تو آج میرا بھی چرچا ہوتا. ٹھیک ہے، آپ نیکی کے کام میں بھی ہرس کر رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ آپ کو دنیاوی شہرت یا دنیاوی مال چاہیے، نہ کہ آپ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دین کو کوئی فائدہ پہنچے، اللہ تعالیٰ کی دین کا جو نام ہے وہ بلند ہو. تو یہاں پہ یہ دیکھیے، جو یہاں پہ یہ جملہ آ رہا ہے کانا سے لے کے مودہ تک، تو یہ کیا ہے؟ یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی کلام کے بیچ میں آنے والا جملہ. ایک بات ہو رہی ہے، اس کے بیچ میں دوسری بات سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر آگے سے پہلی بات ہی کنٹینیو ہوتی ہے. تو باقی جملے کو ہم اس جملے کو الگ سمجھ کر ہی آسانی سے سمجھ پائیں گے. یعنی آپ یہاں سے جملہ الگ کر دیں کانا سے مودہ تک، تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ. کہ آپ اس کو ترجمہ ایسے کریں گے کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل پہنچے تو کہتا ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا اور بہت بڑی کامیابی پاتا. اور وہ شخص یہ بات اس انداز سے کہہ رہا ہے کَأَن لَّمْ تَکُن بَيْنَکُم وَبَيْنَهُ مَوَدَّۃٌ، کہ گویا تمہارا اور اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اس کو تم سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، تمہارے مشن سے اسے کوئی محبت ہی نہیں تھی. ساری محبت اس کو صرف مال غنیمت سے تھی، لہٰذا مال غنیمت پانے کے لیے تو وہ للچاتا ہے. اس کے برعکس جنگ میں جانا ہو جو اس کا اصل مقصد تھا وہ اس کے سامنے ہے ہی نہیں، یا انسانی ہمدردی اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، سارا فوکس اس کا صرف مال پر ہے. تمہاری جان کی اسے پرواہ نہیں ہے، صرف مال کی ہے. صرف مطلب کے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں مال سے، فیملی سے مطلب ہے، اپنے بچوں سے مطلب ہے، دین سے، دین والوں سے، دین کے لیے کام کرنے والوں سے، ایسے لوگوں سے جو اپنے آپ کو صبح شام اس کام میں لگائے ہوئے ہیں. بالکل ان کی کسی بھی نیڈس کی بھی ہمیں توجہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر ہم سے کوئی کچھ مانگ لے یا دین کے نام پہ کچھ ڈیمانڈ کر لے تو ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ بالکل پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، ہم ابھی اپنے لیے کھانے کے لیے لگائیں، اپنے بچوں پہ لگائیں، یا دین کے لیے خرچ کریں گے. تو انسان اگر دین سے محبت کرتا ہے تو لازماً وہ دین والوں سے بھی محبت کرے گا. اگر وہ نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو مشن سے دلچسپی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ بزی ہوں، لیکن دوسرا انسان جو ہے اپنا وقت نکال رہا ہے، باقی کاموں کو چھوڑ کے دین کے کاموں کو پرائیورٹی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اور لوگوں کے گھر گھر جا کے یا کسی بھی طرح سے وہ دین کی محنت میں لگا ہوا ہے. تو آپ کم سے کم اس سے ہمدردی تو رکھیں، اس کی ہیلپ کرنے کی تو کوشش کریں، اگر آپ فل آن وہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو. تو جو اللہ سے محبت کرے گا وہ آٹومیٹکلی اللہ والوں سے، اللہ کی دین کے کام کرنے والوں سے بھی محبت کرے گا. اور جو کسی بڑے کام کو کرنے کے لیے سب کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، ایکچولی جو بڑا کام کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس میں سب کو اکٹھا ہو کر مل کر کام کرنا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تنہا کام نہیں ہو سکتا، اسی لیے کوآرڈینیشن بھی ضروری ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ 4 لوگ بہترین ساتھی ہوتے ہیں، تو اگر آپ اکیلے ایک بڑا پتھر اٹھائیں گے اور 4 لوگ مل کر اٹھائیں گے تو کون سا کام آسان ہوگا؟ اسی لیے مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کام میں بھی برکت ہوگی اور آپ کا کام اور بہتر ہوگا اور جلدی ہو جائے گا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کے راستے میں. الذین یشرون حیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں آخرت پانے کے لیے دنیا کو، آخرت کمانے کے لیے دنیا کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے. اس جملے کو دوبارہ سنیے، سمجھیے کہ وہ آخرت کمانا چاہتے ہیں، وہ آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اپنی نیکیاں جمع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ دنیا کا نقصان کرنے کو تیار ہیں. کہ وہ حرام کمائی نہیں لیں گے، حرام چیز نہیں دیکھیں گے، حلال چیز چاہے کم ہو اسی میں وہ سیٹسفائی رہیں گے، اپنی دنیا کا نقصان کریں گے. اب ایسا نہیں ہے دیکھیے کہ دنیا میں ان کو بھرپور مل رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر ان کو بہت زیادہ ان کے پاس مال و دولت ہوگی یا لوگ ان کو بہت پوچھ رہے ہوں گے. نہیں، اٹ از ناٹ نیسیسری. یہ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ کمزور ہو سکتا ہے لوگ آپ کو زیادہ عزت سے نہ دیکھتے ہوں، آپ کی دنیاوی طور سے تھوڑا نقصان ہو رہا ہو، لیکن آپ کی نیت اور آپ کے موٹیو میں بالکل یہ ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، آپ کی نیت خالص ہے، آپ اور آپ کا اللہ جانتا ہے، تو پھر آپ اس دنیا کے نقصان کی بالکل پرواہ نہ کریں. ان لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ اللہ کے راستے پر نکلیں تو خالصتاً اللہ کے لیے نکلیں، اپنے دین کو درست کریں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو جنگ اس لیے کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہی دراصل اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ صرف آپ اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے ہی نکل رہے ہیں، اسی وجہ سے صرف یہی مقصد ہے آپ کا، خالص اللہ کے لیے، تو یہ واقعی فی سبیل اللہ کام ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی موٹیو ہے تو پھر وہ اللہ کے لیے نہیں شمار کیا جائے گا. تو مومن کے لیے جنگ صرف اسی مقصد کے لیے جائز ہے.
وہ جنگ کرنے جاتا ہے اس کے پیچھے صرف یہی مقصد ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور جو مخالفین ہیں ان کے اگینسٹ کھڑا ہونا ہے، کسی دوسرے مقصد کے لیے نہیں کرنا۔ اور جو بھی اللہ کے راستے میں جنگ کرے گا پھر مارا جائے گا یا غالب آ جائے تو ہم اس کو اجر عظیم دیں گے، یعنی دونوں صورتوں میں چاہے وہ غازی ہو یا شہید ہو اسے اجر عظیم ملنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ دیکھیے آپ کے اور میرے لیے وعدہ ہے۔ تو مومن کا جو بھی مقصد ہوتا ہے دنیاوی وجوہات پہ نہیں ہوتا، وہ ظلم و زیادتی کے لیے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ نہیں کرتا۔ یہ دوسری جگہ میں، دوسری کنٹری میں، دوسرے ایریا میں زیادہ وسائل ہیں، ریسورسز زیادہ ہیں، لوگوں کے پاس مال وغیرہ زیادہ ہے تو جا کے ہڑپ لیں، اسی لیے جنگ کریں گے، جیسے پچھلی قوموں میں ہوا کرتا تھا، ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ بالکل اسلام نے نہیں سکھایا، یہ مومن کا مقصد ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ جنگ کا واحد مقصد جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ دین کی سربلندی اور آخرت کا فائدہ حاصل کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا شام نکلنا دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے۔ مافیہا جو کچھ دنیا میں ہے، اس سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں ایک صبح ایک شام نکلیں۔ نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اللہ کی راہ میں ایک صبح شام نکلنا ہو سکتا ہے آپ کسی انسٹیٹیوٹ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو نالج ملتی ہو، آپ قرآن سیکھنے جا رہے ہیں، آپ تجوید سیکھنے جا رہے ہیں، آپ حدیث سیکھنے جا رہے ہیں، یا پھر کسی کی ہیلپ کرنے جا رہے ہیں، اچھی نیت سے جا رہے ہیں، جس بھی ریزن سے آپ جا رہے ہیں آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ایک صبح یا ایک شام نکلنا، تو وہ کیا ہے کہ آپ کو پوری دنیا کی نعمتیں مل جائیں، وہ بھی اتنا آپ کے لیے ویلیوبل نہیں ہوگا یا پھر اتنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا جتنا صرف ایک صبح ایک شام اللہ کی راہ میں نکلنا آپ کو فائدہ دے گا۔ وہ آپ کو ہو سکتا ہے ابھی نظر نہ آئے، لیکن یہ سارے فائدے، یہ سب ریوارڈ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں سیف ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے طویل حدیث موجود ہے، میں اس کا امپورٹنٹ پارٹ آپ کو بتا رہی ہوں جو اس وقت ہمارے کانٹیکس سے ملتا ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ لاسٹ لائن دیکھیے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بار بار اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجھے شہادت ملے، میں اپنی جان لگا دوں اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنی پوری کوشش کر لوں، ایٹ موسٹ اسٹرگل کروں۔ جو دنیا کے لیے قربانی نہیں دیتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ اپنی آخرت کے لیے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیتا ہے، وہی انسان لطف اٹھا سکتا ہے، بار بار مرنا چاہتا ہے۔ جس کو لطف آ جائے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا، اس کو مزہ آ جائے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا تمنا کرے گا کہ مجھے بار بار اللہ تعالیٰ کی راہ میں موت آئے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے، اس بات کی گہرائی آپ دیکھیے، ہر انسان موت سے ڈرتا ہے، لیکن یہ تمنا کرنا، جیسے شہید سے بھی پوچھا جائے گا تو وہ بھی یہی دعا کرے گا کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے تو میں دوبارہ تیرے راستے میں جا کے شہید ہوں۔ تو وہ کیا لطف ہوگا، وہ کیا درجات ہوں گے کہ اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے پھر سے یہی تمنا کرتے ہیں کہ ہم پھر مرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیسی لذت دے دیتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اس لذت سے بہرہ مند فرمائے۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور کیا ہے تم کو کہ نہیں تم جنگ کرتے اللہ کے راستے میں، یعنی انکریج کیا جا رہا ہے کہ ایسا کریے، ایسا کرنا چاہیے، ابھارنے کے انداز اختیار کیا گیا ہے کہ آخر ایسا کیوں نہیں کہ تم نہیں نکلتے اس کے راستے میں جنگ کے لیے۔ اور پھر آگے فرمایا، کمزور سمجھے گئے مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریہ، کہ اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہو گئے ہیں، اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار اور دفاع کرنے والا۔ کچھ لوگ دیکھیے کمزور ضرور ہوتے ہیں، سب کے سب طاقتور نہیں ہوتے کہ اب دین پڑھنے والے ہیں یا پھر اسٹرانگلی بلٹ ہیں تو وہ طاقتور ہوں گے جا کے لڑ سکتے ہیں، نہیں، سب لوگ نہیں ہوتے اسٹرانگ، کچھ لوگ کمزور بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ تم ان لوگوں کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو جہاں مدینہ پر بار بار یہ الغار ہو رہی تھی، وہاں مکہ میں پیچھے رہنے والے مسلمان جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، جس میں اسپیشلی عورتیں، بچے اور بیمار لوگ، بڑی عمر کے لوگ، معذور لوگ تھے، وہ پیچھے ہی رہ گئے تھے، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد میں جس میں مرد حضرات تھے یا طاقتور لوگ تھے یا جو کر سکتے تھے، ان لوگوں نے ہجرت کر لی تھی، لیکن پیچھے رہنے والے کچھ مسلمان بھی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، تو ان کو کفار اسلام کی وجہ سے بہت زیادہ ستایا کرتے تھے اور تنگ کرتے تھے۔
اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کی ہجرت کی وجہ سے بھی دشمنوں کے مظالم اور زیادہ ان پہ بڑھ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کمزور لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ سارا ظلم و ستم ان پہ ٹوٹتا تھا، وہ لوگ روتے رہتے تھے اور پکارتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے نکال، یہ لوگ بہت زیادہ ظالم ہو گئے ہیں، ہم پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نام لینے کی وجہ سے بھی ان پر ظلم ہو رہا تھا، یعنی صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں ان پہ ظلم ہو رہا تھا۔ تو وہ کیا دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ایسا کوئی بندہ پیدا کر یا ہمارے پاس بھیج جو ہمیں اس ظلم سے نجات دلائے اور ہماری مدد ہو۔ ولی کون ہوتا ہے؟ دیکھیے ولی جو مختلف کاموں کا آپ کا ذمہ دار ہوتا ہے، آپ کی معاملات کو ہینڈل کر لیتا ہے جس سے آپ کو فائدہ پہنچا سکے، اور نصیر جو دفاع کرے، آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا کام کرتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یا اللہ ہمارا بھی کوئی حمایتی، ہمارا بھی کوئی نصیر پیدا کر دے یا پھر بھیج دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب آپ پڑھا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ یہ میں اور میری ماں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا تھا، یعنی آپ اور آپ کی جو والدہ تھیں انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے تھے۔ تو اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جس علاقے میں مسلمان اس طرح ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہوں، کفار کے نرغے میں آ گئے ہوں، گھرے ہوئے ہوں، دوسرے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کافروں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے جہاد کریں اور کسی امیر کے ماتحت کرے، یعنی آپ کا ایک لیڈر ہو اور وہ مسلمانوں کو گائیڈ کرے اور آپ کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ان مسلمانوں کی مدد کرے، جیسے ہمارے سامنے ایک سچویشن پیدا ہو چکی ہے کہ ہم پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی مدد کرنی ہے جو پریشانی میں ہیں، کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، تو ہم پہ فرض ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ مسلمان جہاں ایک مشکل میں ٹریپ ہو جاتے ہیں، بے یار و مددگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنے کو بتایا جا رہے ہیں؟ دیکھیے کیریکٹر بلڈنگ بھی کی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو تیار رکھو، فتح کے لیے بھی تیار رکھو، اس قابل بھی بناؤ، اور اس سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ صرف اسلحہ کے بل پہ بھی جیت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اپنے اخلاق اور کردار اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھے، پہلے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریے، تب جا کے جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ تو جب تک اندر کا محاذ آپ کا کمزور ہے تو اسلحہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ پھر آپ یونائٹڈ ہوں، اندر سے بھی یونٹی ہو، یعنی آپس میں بھی مسلمان اکٹھے ہوں، کیونکہ ایک اکیلے آپ نہیں نکل سکتے جہاد کے لیے۔ آپ اسٹرانگ ہو گئے، آپ کی فیملی اسٹرانگ ہو گئی، اب پھر مسلمان آپس میں، آپ کا پورا خاندان ہو، آپ کا ایریا ہو، یا پوری مسلمانی قوم جو ہے ایک ایریا میں رہنے والے، ایک کنٹری میں رہنے والے، وہ سب یونائٹڈ ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا نا، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، مسلمان آپس میں رحم دل ہوتے ہیں اور کفار پر سخت ہوتے ہیں، تو وہ رحم دل بھی ہوں، آپس میں پھٹے ہوئے نہ ہوں۔ جب آپ خود آپس میں پھٹے ہوئے ہوں گے، تفرقے میں بٹے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہوں گے، تو دوسروں پر سخت کیسے ہوں گے؟ یہ میں اس لیے اتنی ڈیٹیل میں جا رہی ہوں کہ اکٹھا ہونا یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن روٹ کاز کیا ہے کہ ہیلپ نہیں ہو پا رہی ہے۔ روٹ کاز ہمارے اپنے اندر ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم ملے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھنے کو کہا جاتا ہے، سنتوں کا خیال رکھنے کو کہا جاتا ہے۔ آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، جس سے آپسی محبت پیدا ہوگی، تو پھر ہی آپ دشمنوں کے خلاف کامیابی پا سکتے ہیں۔ تو جہاں لوگ بھوکے ہوتے ہیں، ان کی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی ہے، جو اکثریت کا یہی حال ہوتا ہے، تو پھر ان کو کسی اور کی زندگی موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ایسے لوگ ہیں، ان لوگوں کی ضروریت کا بھی خیال رکھیں۔ جب آپ ان کو پتہ ہوگا کہ ان کو بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے، ان کو کھانے پینے کو بھی مل رہا ہے، تو ہی وہ کچھ اور سوچ پائیں گے، کیونکہ ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ایسے بلو پاورٹی لائن میں بھی ہے، ان لوگوں کا خیال رکھنے کو بھی کہا جا رہا ہے، جن کے پاس نہ علاج، نہ گھر بار ہے ان کے پاس، نہ کھانے کو ان کو میسر ہوتا ہے، خالی پیٹ وہ ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے عوام کے جذبے کو بلند کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے اندر سے کھوکھلا پن جو پیدا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ ہی آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، ہم ان کا خیال نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ آپس میں خاندانوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، تو یہ مسلمان یونائٹ کیسے ہوں گے؟ اور یونائٹ نہیں ہوئے تو پھر جا کے ان لوگوں کی مدد کیسے کریں گے کہ جو پریشان حال ہیں؟ اسلامی اخلاق جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہر فرد کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو چینج کریں تبھی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ کم سے کم ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایٹ لیسٹ اپنے لیول پہ جو ہم کر سکتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو ملا کے رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ کریں، اور دعا کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ جو اس ٹائم اسٹریٹجیز بتائی جا رہی ہیں بوائیکاٹ وغیرہ کرنے کی، اس چیز پہ بھی دھیان رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ٹھیک ہے جب ہوا چل رہی ہوتی ہے، سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، ادروائز ہم لوگ پھر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟
یہ سب ان پلاننگس پہ کام کرنا ہے، اس کے ساتھ ہی دعا کرنی ہے، کیونکہ دعا اٹ از اے ویپن آف دا بلیور، کہ یہ مومن کا ہتھیار ہوتی ہے. آپ کی جو دعا ہے، آپ یہ سوچیں کہ آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے سب کی، آپ کے بچوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، آپ کے بڑوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو آپ کے دل سے کیسے تڑپ کے دعا نکلے گی؟ وہ دعا ہماری کتنی مرتبہ نکلتی ہے باقی مسلمان بھائی بہنوں کے لیے، کیونکہ ہم نارمل حالات میں ہیں، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا، اس لیے ہم دوسروں کا درد محسوس نہیں کر سکتے. اللہ نہ کرے کل ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور پھر ہمیں لوگ نگلیکٹ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم سوچیں گے کہ سب ہماری تکلیف کو محسوس کریں، اس وقت میں وہ نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کسی اور کی تکلیف محسوس نہیں کری. اسی لیے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک ایک باڈی کی طرح ہوتے ہیں کہ اگر ایک پارٹ کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا بھی تکلیف محسوس کرتا ہے. کم سے کم اس تکلیف کے ساتھ ہمیں دعا تو کرنا چاہیے. دس از دا لیسٹ وی کوڈ ڈو. آخری آیت ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، کیونکہ جنگ کے بارے میں آیات ہو رہی ہیں، اسی لیے اس ٹاپک کو بھی لینا ضروری تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والے اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کی جنگ کس لیے ہوتی ہے؟ مال کے لیے، نام کے لیے، بہادری ظاہر کرنے کے لیے، وسائل ہڑپنے کے لیے، اپنا علاقہ وسیع کرنے کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے ہوتی ہے. لیکن ایمان والے اللہ کے لیے فی سبیل اللہ جنگ کرتے ہیں. اسلام میں جنگ کا مقصد صرف اللہ کا نام بلند کرنا ہے، لوگوں کو ظلم سے نکالنا ہے، ریلیجس پرسیکیوشن کا مقابلہ کرنا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کی جنگ طاغوت کے راستے میں ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کے لیے لڑا کرتے ہیں. خاص کانٹیکس اس کا جو ہے وہ مدینہ کے کانٹیکس میں آیا ہے، کہ مدینہ والے جو تھے، اس میں جو اسلام لانے والے لوگ تھے ان کی لڑائی، یعنی مسلمانوں کی لڑائی، اور مکہ میں رہنے والے لوگ جو تھے، جو قریش تھے، ان کی لڑائی کس مقصد کے لیے تھی؟ ان کے نام کے لیے، ان کی ذاتی شان و شوکت کے لیے، ان کے قبائل کے لیے، کہ سرداروں کی خاطر جنگ کرنے کے لیے وہ لوگ اکٹھا ہوئے تھے، اپنے علاقے کی بڑائی کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے. تو طاغوت یعنی شیطان. تو یہاں کن لوگوں سے مراد ہے؟ ان لوگوں کے لیڈرز جو انہیں اکساتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف کھڑا کرتے تھے، میدان میں کودنے کا حکم دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنگ کرو شیطان کے دوستوں سے، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے لڑو، ان کی چالیں کمزور ہیں، اور ان سے لڑنے کے لیے آپ کے پاس بھی ایمان کی ڈھال ہونی چاہیے. جب اللہ کے راستے میں آپ نکلیں گے تو پھر خوف نہ کھائیں. آپ کا ایمان مضبوط ہے تو وہی آپ کی شیلڈ کا کام کرے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے پاس آئے گی، پھر آپ خوف نہ کھائیں. شیطان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی کی بنیاد صرف اور صرف اخلاص ہے، اور صرف اس لیے کہ آپ کے نیت میں اللہ کی رضا شامل ہو. تو یہاں پہ جو ضعیفی ہے، یہاں پہ جو کمزوری ہے، وہ بمعنی مغلوب ہونے کے. یعنی مغلوب کیسے ہوں گے؟ اگر آپ کا ایمان کمزور ہوگا. شیطان کی چالیں کیا ہوتی ہیں؟ وسوسے ڈالنا، غلط غلط چیزیں سجھانا، ٹھیک ہے، بہکانے کی کوشش کرنا، کوئی بھی نہیں کر رہا تم کیوں کر رہے ہو، ڈرانا، سامنے والے سے ڈرانا کہ وہ تمہیں مار دے گا، تمہاری فیملی کو پریشان کرے گا، ڈسٹروائے کر دے گا. کوئی بھی ایسا خوف آپ کے دل میں پیدا کرنا کہ آپ خوف زدہ ہوں اور حق بات کہنے سے رک جائیں. ان کا مقابلہ ایمان کی مضبوطی اور اللہ سے دعا کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. تو طاغوتی مقاصد کے لیے جو ہیلے بہانے استعمال ہوتے ہیں وہ کمزور ہیں. ان کے ظاہری اسباب کی فراوانی، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ اکٹھے ہیں یا ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ زیادہ کثرت تعداد میں ان کے پاس موجود ہے، تو اس سے نہ ڈریے. تمہاری ایمانی قوت اور تمہارا عزم جو تمہارا جہاد کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہے، وہ ان شیطان کے ہیلوں کے سامنے، جو شیطانی جو ہیلے ہیں اس کے سامنے نہیں ٹک سکیں گے. تم طاقتور رہو گے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا، اگر تمہارا ایمان ایسا مطلوب ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو فی سبیل اللہ کیا چیز ہے؟ جو ہماری پورے آج کے لیسن کا خلاصہ ہے، کہ جو کچھ بھی کرنا ہے فی سبیل اللہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں کرنا ہے، اللہ کے نام کے لیے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کریں گے، اس وقت جو بیریئرز آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کے راستے میں حائل ہوتے ہیں، ان کو ہٹانا ہی ایکچولی جہاد ہے. تو چاہے وہ جہاد آپ کا زبان سے ہو رہا ہو، آپ کے ہاتھ سے ہو رہا ہو، آپ کے قلم سے ہو رہا ہو، جو بھی رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو اسلحہ چاہیے، اور یہی آپ کے اسلحہ کا کام کرتا ہے. اور یہ جنگ اللہ کی طرف جانے والے راستے کے درمیان کی رکاوٹ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے. اس کو کلیئر کر لیں، جو جہاد ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ، اس راستے میں جو بھی لوگ رکاوٹ بنتے ہیں ان کو ہٹانا، ان کو دور کرنا، یا ان کو کسی بھی طریقے سے ان کے اثر کو ختم کرنا.
یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فی سبیل اللہ میں آئیں گی. تو کیا کیا بیریئرز ہو سکتے ہیں؟ بیریئرز میں آئے گا شیطان بھی آئے گا، اس میں نفس بھی آئے گا، اس کے اندر دنیا، رشتہ دار، آپ کے دوست، جو بھی آپ کو اس کام سے روکنے کی کوشش میں ہیں. معاشرہ ہے، معاشرے کے رسم و رواج ہیں، قاعدے قانون ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب بھی اسی میں آئیں گے. دیکھیے جہاد اور قتال کا فرق میرا آپ کے سامنے پکچر میں ہے کہ آپ جو ہے یہ قرآن کریم کی بھی آیت ہے کہ آپ کو جہاد کرنا ہے قرآن کے ساتھ میں. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے جو آپ قرآن کے ساتھ کریں گے، مطلب کہ آپ لوگوں تک اس کو عام کریے. اس کا جو معنی ہے، اس کی جو تفسیر ہو گئی ہے، یا کس آیت، یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اس آیت کے تھرو، اس چیز کے ذریعے آپ جہاد کریے، لوگوں کو پہنچائیے، کوشش کریے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جہاد کی ایک فارم ہے. اور پھر قتال جو ہے جیسے ہم نے پڑھا ہی آج کی آیات میں بھی پڑھا، اور اس کے علاوہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے، بہت جگہ پہ مینشن ہے کہ آپ کیا کریں گے اللہ کے راستے میں اگر اسی طرح کی کوئی پریشانی آ رہی ہے تو پھر آپ تلوار اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی قتال کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن جہاد کے اندر ہر وہ چیز آتی ہے جو کسی بیریئر کو ہٹاتی ہے. اب تھوڑی سی احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں اس کی. دیکھیے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت اور ناموری کے لیے لڑتا ہے، کوئی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، کوئی غصے میں یا قومی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے. ان میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف وہ ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ اس کا کلمہ بلند ہو، یعنی اسے اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہو، یہ اس کا مقصد ہو. تو صرف یہی اللہ کے راہ میں لڑنا ہے، باقی سارے جو لڑنا ہوگا وہ شہادت میں یا اللہ کے راستے میں لڑنا نہیں ہوگا. پھر یہ دیکھیے حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ نہ اس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی ہو اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا ہو، تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ کے اندر یہ عزم بھی نہیں ہے، آپ کے اندر دین کے لیے محبت بھی نہیں ہے، آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوتی لوگوں کو دیکھ کے، آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کری. ٹھیک ہے، کسی طرح کی کوشش بھی نہیں کری، اور آپ کے دل میں یہ خیال بھی نہیں گزرا کہ کبھی موقع آئے گا تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ گزریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پوری کوشش کریں گے، اپنی جان لگا دیں گے. اگر آپ کے اندر یہ بھی اسپرٹ نہیں ہے اور آپ کی موت ہو جاتی ہے اس سے پہلے، ٹھیک ہے، اسی غفلت میں ہو جاتی ہے، تو آپ نفاق کی ایک شاخ پہ مرتے ہیں، یعنی آپ کے اندر منافقت تھی. اسی لیے اپنے اندر کی نیت کو آج ہی ٹٹولنے کی کوشش کریں کہ کیا واقعی، اور نہیں ہے تو ہم کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمیں جب ضرورت ہوگی تو ہم کھڑے ہوں گے، ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ لوگوں میں سب سے افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے، یعنی اپنی جان بھی لگا رہا ہے اور مال بھی خرچ کر رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے جہاد بھی آیا ہے، یعنی آپ کیا کر رہے ہیں؟ فنڈنگ کر رہے ہیں، یا پھر خود پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو سکھا رہے ہیں، یا ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اپنی باڈی، اپنی فزیکل اسٹرینتھ بھی استعمال کر رہے ہیں، اور آپ اپنی فائنینشیل جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے تھرو بھی آپ ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کی. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ سب سے افضل لوگوں میں آپ کو شمار کر دیتا ہے. جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں. یعنی 100 درجے ہیں. جتنی آپ کی اللہ کے راستے کے لیے کوشش ہوگی، آپ اپنے نفس کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں یا آپ اللہ کی دین کے لیے لڑیں گے، جتنی آپ کی کوشش ہوگی اور جتنا آپ کا لیول ہوگا اس حساب سے آپ کو جنت کا درجہ ملے گا. 100 درجے ہیں. جتنا بہتر ہونا چاہتے ہیں آپ، جو مقام چاہتے ہیں اس حساب سے آپ کوشش کر لیں. یہ آپ اور میں اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں کہ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے. تو جتنی ہماری دنیا میں کوشش ہوگی، جیسے ہم پوری محنت کر کے کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میں نے اپنی پوری جان لگا دی، انشاءاللہ نتیجہ اچھا ہوگا. تو ایسے ہی اگر ہم واقعی دنیا میں پوری اپنی محنت کر کے اور اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں تو ہمیں اطمینان ہوگا انشاءاللہ کہ ہمارے درجے بلند ہوں گے، اور جتنی کوشش اتنا درجہ آپ کا بلند ہوگا. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے. یعنی یہ تلواروں کے سائے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جہاد کرنے والے جو ہے وہ جنت تک جا پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرنے والے جنت تک جا پہنچتے ہیں. پھر جس کے قدم اللہ کی راہ میں خاک آلود ہوتے ہیں اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں بڑی حدیث کا، کہ جو اللہ کے راستے میں قدم اٹھاتا ہے، آپ نکلے ہیں اللہ کی دین کے لیے اور راستے میں آپ کو جو دھول مٹی اڑ رہی ہے اس سے آپ کے قدم خاک آلود ہو رہے ہیں، آپ کے شوز پہ مٹی لگ رہی ہے، آپ کے کپڑوں پہ مٹی لگ رہی ہے، تو ان جگہوں پہ آپ یہ دیکھیے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی.
یعنی اتنا درجہ دیا ہے آپ کو کہ آپ کے کپڑے بھی خراب ہو رہے ہیں، مٹی بھی لگ رہی ہے، تو وہ جگہ بھی آپ کی آگ سے محروم ہو گئی، یعنی آپ آگ سے بچا لیے جائیں گے۔ پھر جو اللہ کی راہ میں خالصتاً جہاد کے لیے نکلے اور اسے دل سے یقین ہو، تو اللہ سے جہاد سے مال غنیمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر اسے لوٹاتا ہے، بخیر اور عافیت اگر گھر لوٹا دے، یا پھر وہ شہادت کا درجہ پالے، دونوں ہی حالتوں میں اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور یقین کے ساتھ، یعنی اللہ کے دین پر، اللہ تعالیٰ پر آپ کا پورا یقین ہے، تو پھر چاہے آپ مال غنیمت حاصل کرتے ہیں یا آپ شہید ہو جاتے ہیں، آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ سارے جو جہاد تھے یہ قتال کے اندر بھی آتے ہیں۔ اب دیکھیے جہاد کی دوسری فارمز بھی ہے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever ask Allah sincerely for martyrdom، یعنی آپ نے دل سے اللہ تعالیٰ کے لیے شہادت کی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا مقام حاصل ہو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس سٹیٹس پہ پہنچا دیں گے، چاہے آپ اپنے بیڈ پر ہی کیوں نہ مرتے ہوں۔ یعنی آپ کا جو آخری وقت ہے وہ بیڈ پر ہے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ کاش میں اللہ کی دین کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو شہید کا درجہ ہی دے گا، سبحان اللہ۔ سارا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے نیت کا، اپنا مائنڈ پریپیئر رکھیں۔ اب اوبیسلی اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف یہ سوچیں کہ میں نیت تو کر رہی ہوں اور کوشش نہ کروں۔ جب موقع آئے گا آپ کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے دے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے اپنی نیت کے بارے میں سوچیں کہ کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیٹ کہ عورتوں کا جہاد کیا ہے، کہ دا بیسٹ جہاد فار ویمن از حج مبرور۔ یہ بھی جہاد کی ایک فارم ہے کہ جو عورت حج مبرور کرتی ہے، وہ حج جو سنت کے مطابق ہو، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، کہ مبرور جو قبول کیا ہوا ہو، تو نیکیوں والا حج جو ہے بر سے بنا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کا حج کرتی ہیں جس میں ساری سنتیں آپ نے ادا کی، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے آپ رکی ہیں، سارے آپ نے سنتیں فالو کری ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام فالو کیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ کے لیے جہاد میں شمار ہوگا۔ یہ ایک عورت کا جہاد ہے۔ دا بیسٹ جہاد از ٹو اسپیک اے ورڈ آف جسٹس ٹو این اوپریسو رولر۔ کسی کے سامنے حق بات کہنا، اسپیشلی ایک ظالم حکمران یا کوئی ایسا رولر یا لیڈر جو غلط کر رہا ہو، اور اس کے سامنے آپ بولیں، صحیح بات رکھیں، یہ بھی جہاد کی ایک فارم ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے دا بیسٹ جہاد، یہ بیسٹ جہاد کے اندر آتا ہے، سب سے بہترین ہے۔ پھر ایک طرح کا جہاد اور کیا ہے جو ہم ہر کوئی کر سکتا ہے ہم میں سے، کہ دا مجاہد از ون ہو اسٹرائیوز اگینسٹ ہز اون سول۔ اپنے نفس سے لڑنا، اپنی خواہشات کو پیچھے کرنا، اللہ تعالیٰ کو ترجیح دینا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ترجیح دینا، اور اس میں آپ کے نفس کو، اپنی ذات کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کو برداشت کرنا، تو یہ بھی ایک مجاہد ہے جو سب سے پہلے اپنے آپ سے جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اس میں سے کسی بھی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، دیکھیے ٹو آئیز ول نیور بی ٹچڈ بائی دی فائر آف ہیل۔ دو آنکھیں جو ہیں ان پہ جہنم کی آگ نہیں آئے گی، آگ ان کو نہیں چھو سکے گی، ایسی دو آنکھیں ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ اب اوبیسلی آنکھیں جو ہیں یہاں پہ ایز اے میٹافر بھی استعمال ہوئی ہیں کسی بات کو اچھے سے سمجھانے کے لیے، کہ وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف میں روتی ہیں، اور وہ آنکھیں جو رات بھر جاگتی ہیں تاکہ کیا کر سکے؟ اللہ کے راستے میں گارڈنگ کر سکے، یعنی حفاظت کر سکے، جیسے سرحدوں پہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے مجاہدین ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو دو آنکھیں ہیں، اللہ کی راہ میں رونے والا اور اللہ تعالیٰ کے لیے جاگنے والا، اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے جاگنے والا، ان دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کرے، جہاد کا جذبہ، کوشش کرنے کا جذبہ، اور صرف فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے۔ اب ان آیت کی تلاوت سن لیجئے۔ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.